سابق DG ISI فیض حمید کو سنائی جانے والی سزا کے بعد ملکی فضا محض اہم بحث تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ کیا سرائیوں، بیانیوں کی جنگ اور طاقت کے مراکز کے مابین خاموش مگر شدید کشمکش کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ایک فرد کے احتساب سے آگے بڑھ کر اس سوال میں ڈھل چکا ہے کہ ریاست ماضی کی سیاسی انجینئرنگ کا حساب کہاں تک لینے جا رہی ہے اور اس عمل کی حد کہاں تک کھینچی جائے گی۔ ISPR کی پریس ریلیز نے بحث کو ایک نیا رخ دے دیا۔ ریلیز میں واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ روابط میں سیاسی اشتعال انگیزی اور ریاستی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں پر مزید کارروائی جاری ہے۔ یہی وہ جملے ہیں جنہوں نے سیاسی درجہ حرارت کو یکایک بلند کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ابھرنے والا یہ بیانیہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس پورے عمل کے پس منظر میں تحریک انصاف اور اس کے بانی مرکزی کردار کے طور پر موجود ہیں۔ حکومتی بیانیہ اس معاملے کو تحریک انصاف و بانی PTI سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدم استحکام کے اس پورے عمل کے پس منظر میں یہی سیاسی قوتیں کار فرما رہی ہیں، اور دوسری جانب سوشل میڈیا، صحافتی حلقوں اور سیاسی مبصرین میں ایک سنجیدہ بحث جاری ہے کہ کیا یہ احتساب واقعی صرف فیض حمید اور بانی چیئرمین PTI تک محدود رہے گا یا یہ آگے چل کر مزید طاقتور اور بڑے ناموں تک بھی جائے گا۔ اسی تناظر میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف ممکنہ قانونی کارروائی کی افواہیں بھی بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھیں، لیکن سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے ایک خبر یہ دی ہے کہ یہ جو کیا سرائیاں ہیں ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ان کے مطابق نہ تو جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر غور ہے۔ سینئر صحافی کے مطابق فیض حمید کے خلاف فوجی احتساب کا عمل مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور ان کے جو انفرادی اقدامات ہیں ان تک ہی محدود رہا ہے۔ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ اندیا ضرور دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں جن ججز، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا کے بعض افراد نے مبینہ طور پر سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا پھر آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا، وہ آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس بیانیے کو مزید تقویت فیلڈ مارشل کے حالیہ بیان سے ملتی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے ریاست مکمل طور پہ تیار ہے۔ یہ محض ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو طاقت کے مختلف مراکز کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اب نرمی کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی سمت میں حکومتی حلقوں سے بھی بڑے سخت لہجے میں اشارے مل رہے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی بہت سے فیصلے آنے ہیں، یہ صرف آغاز ہے۔ ذرا سنیے گا۔ خاص طور پہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے نے اب بالکل طے کر دیا ہے کہ اب پاکستان مخالف آوازیں اگر انہوں نے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے تو ان کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر اب ان پر زمین تنگ ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ جو یہ فیصلہ آیا یہ اختیارات سے تجاوز کا فیصلہ تھا، بغاوت کا کیس، یہ فورن فنڈنگ کا کیس، کرپشن کے کیسز، یہ تو ابھی چل رہے ہیں، ابھی تو ان کے فیصلے آنے ہیں، یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے۔ یہ بیان دراصل اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ آنے والے دن محض ایک جماعت یا ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے سیاسی منظرنامے کے لیے بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت کس پر بھاری پڑے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس تمام عمل کا انجام سیاسی نظام کے لیے ہوگا کیا تحریک انصاف واقعی اس بیانیے کی زد میں آ کر سیاسی طور پر مزید تنہائی کا شکار ہوگی؟ کیا یہ عمل دیگر سیاسی قوتوں کے لیے بھی نئے امتحانات لے کر آئے گا؟ اور سیاسی شدت پسندی ہو یا پھر بیانیے کی جنگ ہو، یہ عارضی فتح کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جمہوریت کا چراغ مدھم پڑتا ہے تو اندھیرا صرف مخالفین کے حصے میں نہیں آتا بلکہ اقتدار کے ایوان بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ قومی استحکام کا راستہ محض ذراعی نہیں بلکہ آئین، قانون اور جمہوری اقدار کی پاسداری سے ہو کر گزرتا ہے، اور شاید آنے والے چند ہفتے یہ طے کریں گے کہ ہم کس ڈائریکشن میں، کس سمت میں جا رہے ہیں۔